الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ 9ویں پارے کا خلاصہ ہم پڑھیں گے۔ اس قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ہمراہ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور ہی نکال دیں گے، یا ہر صورت تم ہمارے دین میں واپس آؤ گے۔ اس نے کہا، اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت توحید قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں اور مسلمانوں کو شہر بدر کرنے کی دھمکی دی، تو انہوں نے ان سے نامید ہو کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ، تو ہمارے اور ان کے درمیان اب فیصلہ کر دے۔ چنانچہ اللہ نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے ایک ایسی بارش بھیجی جس میں آگ کے شرارے تھے، اور اس کے ساتھ آسمان سے ایک چیخ کی آواز آئی اور ان کے قدموں تلے سے زمین ہلنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ ان کے جسم ڈھیر ہو گئے اور ایسے ہو گئے جیسے پہلے ان کا وجود بھی نہ تھا، جبکہ پہلے تکبر میں آ کر اسی سرزمین سے انہوں نے شعیب اور مسلمانوں کو نکالنے کی دھمکی دی تھی۔ عذاب آ جانے اور ان سب کے ہلاک ہو جانے کے بعد جب شعیب علیہ السلام وہاں سے گزرے تو ان کی لاشوں کو مخاطب کر کے کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہارے ساتھ خیر خواہی کا جو تقاضا تھا وہ پورا کر دیا، لیکن تم نے کفر کی راہ اختیار کی، اس لیے مجھے اب تمہارا یہ انجام دیکھ کر کوئی افسوس نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَّى، اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، اور لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ تو کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں؟ اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں؟ پھر کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ تو اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان فرمایا کہ ایمان اور تقوی ایسی چیز ہے کہ جس بستی کے لوگ اسے اپنا لیں تو ان پر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی حسب ضرورت انہیں آسمان سے بارش مہیا فرماتا ہے اور زمین اس سے سیراب ہو کر خوب پیداوار دیتی ہے، نتیجتاً خوشحالی اور فراوانی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس تکذیب اور کفر کا راستہ اختیار کرنے پر قومیں اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہر جاتی ہیں۔ پھر پتہ نہیں ہوتا کہ شب و روز کی کس گھڑی میں عذاب آ جائے اور ہنستی کھیلتی بستیوں کو آنے واحد میں کھنڈر بنا کر رکھتے۔ اس لیے اللہ کی تدبیروں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس بے خوفی کا نتیجہ سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں۔ یہاں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ بندے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے ایمان کے ضیاع سے بے خوف ہو جائے، وہ ہمیشہ اس بات سے ڈرتا رہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے ایسی آزمائش سے دوچار نہ کر دے کہ جس سے اس کا سرمایہ ایمان سلب ہو جائے۔ اس لیے وہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا رہے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب علیہ السلام کے قصے سنائے اور بتایا کہ اس نے اپنے دشمنوں کو کس طرح ہلاک کیا اور اپنے مومن بندوں کو کس طرح نجات عطا فرمائی، کافروں کے تمام ہیلے بہانے کس طرح ختم کر دیے تھے، کیونکہ اس نے اپنے رسولوں کی زبانی دلائل کے ساتھ حق کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہ سب اس لیے ہے کہ آپ کی قوم عبرت حاصل کرے اور ایمان لے آئے، اور اس لیے تاکہ آپ کو تسلی ہو کہ مشرکین کی جانب سے آپ کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ آپ ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ گزشتہ زمانوں کے دیگر انبیاء کو بھی ایسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حق کی تکذیب اور ان قوموں کا شیوا بن گیا تھا، اور جب انبیاء نے حق کی تصدیق کے لیے دلائل و براہین پیش کیے تو وہ تکذیب حق میں تیز تار ہو گئے۔
یعنی ایسی نشانیاں جو ان کی خبروں کی طاقت کی دلیل تھیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا وما کننا، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجیں۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا اے فرعون، بے شک میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ اللہ پر حق کے سوا نہ کہوں، بلا شبہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، سو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ اس نے کہا اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو وہ لے آ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تو اس نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک ظاہر اژدہا تھی، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکنے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت لے کر فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور میں تمہیں اللہ کی طرف سے حق بات بتانے اور اپنی اس طاقت کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو تو جس نشانی کا ابھی ذکر کیا ہے اسے دکھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دی جو ایک عظیم سانپ میں بدل گئی، اور اپنا ہاتھ اپنی جیب یا بغل کے نیچے سے نکالا تو سفید و شفاف بن گیا، اور اس سے خوبصورت روشنی پھوٹ کر نکلنے لگی جسے ہر آدمی دیکھنے لگا۔ جب قوم فرعون کے سرداروں نے لاٹھی کو سانپ کی شکل میں اور ہاتھ کو بغیر کسی بیماری کے سفید و شفاف دیکھ لیا تو کہنے لگے یہ تو کوئی بہت بڑا ماہر جادوگر ہے۔ جادو اس لیے کہا کہ عوام کے دل و دماغ پر ان معجزات کا اثر نہ ہو۔ یہ تمہیں ملک مصر سے اپنے جادو کے ذریعے نکال کر خود اس پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ اس کے بعد فرعون نے سرداروں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ چنانچہ سب نے مشورہ دیا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بند کر دیجئے اور لوگوں کو پورے ملک میں بھیج کر ماہر جادوگروں کو جمع کیجئے۔ اس زمانے میں سرزمین مصر میں جادو کا بہت چرچا تھا اور جادوگروں کی بڑی اہمیت تھی، اسی لیے ان لوگوں نے سمجھا کہ موسیٰ کا کارنامہ بھی جادو کے قبیل سے ہے اور بڑے جادوگروں ہی اس کی کاٹ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ملک شام کے تمام جادوگر جمع ہو گئے اور فرعون سے شرط منوائی کہ اگر وہ موسیٰ پر غالب آ گئے تو انہیں اس کا مناسب انعام ملے گا۔ فرعون نے کہا ہاں، اگر وہ غالب آ گئے تو وہ درباریوں اور معزز لوگوں میں داخل کر لیے جائیں گے۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا کہ چاہو تو تم پہلے اپنے فن کا مظاہرہ کرو یا پھر اپنے کمالات دکھائیں۔ گویا انہیں اپنے اوپر بھرپور اعتماد تھا، غلبہ انہی کو حاصل ہوگا، چاہے بعد میں اپنا کرتب دکھائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم لوگ اپنی قوت کا مظاہرہ کرو۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ جب لوگ ان کے کارناموں کو دیکھ لیں گے تو پھر معجزہ الہی کا ظہور ہوگا اور اپنی پوری قوت کے ساتھ دیکھنے والوں کے دل و دماغ پر اثر ڈالے گا۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا، لوگ سمجھنے لگے کہ واقعی ان کے سامنے سانپ توڑ رہے ہیں۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے اور رسول موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ اب تمہارے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پر پھینک دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور لاٹھی جادوگروں کے تمام جھوٹے سانپوں کو نکلنے لگی۔ جب ان کو نگلنا شروع کیا یہ دیکھ کر فرعون اور اس کے کارکنان اور اس قوم کے لوگ ذلیل و رسوا ہو کر واپس لوٹنے لگے، اور جادوگر آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ جب حق واضح ہو گیا تمام جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون نے اپنی ذلت و رسوائی پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا کہ تم لوگ میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ یہاں آنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گئے تھے اور ایک رچی رچائی سازش کے مطابق یہاں آئے ہو۔ پہلے تم لوگ موسیٰ کے خلاف بظاہر اپنی تیزی دکھاؤ گے اور پھر اس کے سامنے جھک جاؤ گے تاکہ تم سب مل کر قبطیوں کو یہاں سے نکال دو اور ان کی جگہ لے لو، موسیٰ علیہ السلام تمہارا بادشاہ بن جائے اور اس کے ساتھ تم لوگ رہنے لگو تو عنقریب تم لوگ اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے۔ وہ خبیث شخص سمجھتا تھا یہ جادوگر زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں، لہذا وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو فسادیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر تم سب کو سولی دے دوں گا۔ ایمان لانے والے جادوگروں کو جب فرعون نے یہ دھمکی دی تو انہوں نے کہا
ہم تمہاری سزا کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس لیے تو جو فیصلہ کرنا چاہے کر لے، ہم تیرے عذاب کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیں گے تاکہ کل کے عذاب سے بچ جائیں۔ فرعون کے جواب دیتے انہوں نے کہا، فیصلہ کر جو تو فیصلہ کرنے والا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہ تو اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ بے شک ہم اپنے رب پر اس لیے ایمان لائے کہ وہ ہمارے لیے ہماری خطائیں بخش دے، اور جادو کے وہ کام بھی جن پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، اور اللہ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، نہ وہ اس میں مرے گا نہ جیے گا، اور جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا تو اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب سے بلند درجے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی اور جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بنی اسرائیل کے آدمی بڑی تعداد میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حالات کس انقلاب نے فرعون اور اس کے حواریوں کو ہلا کر رکھ دیا، اسی لیے درباریوں نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور کہا کہ اگر انہیں اس طرح آزاد چھوڑ دیا گیا تو یہ لوگ آپ کی رعایا کو خراب کریں گے، ملک میں فساد برپا کریں گے، اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ کر موسیٰ کے رب کی عبادت کی دعوت دیں گے۔ فرعون نے ان کی بات مان کر کہا، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھیں گے۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے، اسی سے مدد مانگنے اور اسی پر بھروسہ کرنے اور صبر کرنے کی نصیحت کی، اور ساتھ ہی بشارت دی کہ بالآخر غلبہ تمہیں ہی حاصل ہوگا اور زمین کے سردار آل فرعون نہیں بلکہ تم ہوگے، اس لیے کہ زمین کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہتا اس کا وارث بناتا ہے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا، اس سرزمین پر ہم تو پریشان ہی رہے، آپ کی ولادت سے پہلے ہمارے بچوں کو اس لیے قتل کیا گیا کہ کہیں موسیٰ نہ پیدا ہو جائے، اور اب جب آپ نبی مرسل بن کر آئے ہیں تب بھی ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جس بشارت کی طرف اشارہ کیا تھا اسی کی صراحت کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے قریب ہی تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا اور تمہیں زمین کی سیادت عطا کرے گا۔ آل فرعون کا کبر و غرور بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چاہے تم کوئی بھی نشانی لاؤ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب ان کا کفر و عناد اس حد تک بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کچھ سختیاں نازل ہونا شروع ہوئیں۔ طوفان یعنی آسمان سے موسلا دار بارش، دریاؤں میں سخت طغیانی جس نے کھیتوں اور پھلوں کو تباہ کر دیا اور انسانوں میں اموات ہونے لگی، جرات یعنی ٹڈیاں جنہوں نے ان کے کھیتوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا، اور جوئیں جو انسان کے جسم، کپڑے اور بالوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، یا گھن کا کیڑا جو غلے میں لگ جاتا ہے اور اس کے بیشتر حصے کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر مینڈک کا عذاب اس قوم پر آیا۔ کھانوں میں، غلوں اور بستروں میں ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے، نہروں اور کنواں کا پانی خون سے سرخ ہو گیا، اور پھر اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری بھی آئی، یعنی کہ ایسا عذاب طاعون۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون رجز عذاب کی نشانی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے لوگوں یا فرمایا بنی اسرائیل کو آزمایا، لہذا جب تم سنو کہ کسی ملک میں طاعون پھیلا ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جب تم وہیں ہو تو وہاں سے مت بھاگو۔ جب بنی اسرائیل اس سمندر کے کنارے پہنچ گئے تو انہیں فرعون کے طاقت کی خبر ہو گئی، وہ سخت گھبرائے کہ اگر اب ہم ان کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر ہماری خیر نہیں۔ ایسی پریشان کن اور نازک صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ وہ اپنا عصا سمندر پر مارے۔ عصا سمندر پر مارنے کی دیر تھی کہ اللہ کے حکم سے ادھر کا پانی ادھر اور ادھر کا پانی ادھر تھم گیا، جیسے ساکت و جامد پہاڑوں کے بڑے بڑے تودے، چٹانیں، چوٹیاں ہوں، درمیان میں خشک راستہ بن گیا،
اس خشک راستے سے بنی اسرائیل جب سمندر کے دوسرے کنارے پر جا پہنچے تو فرعونیوں نے بھی وہاں پہنچ کر اسی خشک راستے پر اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ جب یہ لشکر عین وسط میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ وہ مل جائے۔ اس طرح فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت اپنے اس انجام بد کو پہنچ گیا جس کی خبر اسے موسیٰ علیہ السلام کئی بار دے چکے تھے۔ اور تین قسم کے لوگ بستی کے بارے میں پوچھ، ایک وہ ظالم جو سیلا سازی سے ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے تجاوز کرتے تھے، دوسرا گروہ کی مچھلیاں وہ جو انہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہوئے، اور تیسرا گروہ وہ جو خود اگرچہ نیک تھا لیکن دوسروں کو برائی سے منع نہیں کرنا آتی تھی۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے۔ یہ لوگ برائی سے نفرت رکھنے والے تھے وہ جو نافرمان ہیں، ممکن ہے کہ منع کرنے کے بعد تھک کر ان پر عذاب کے منتظر ہوں، مگر ان پر لازم تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جاری رکھتے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود کی خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والا اور ان کی خلاف ورزی کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسی ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرآن اندازی کی۔ چنانچہ کچھ لوگوں کے حصہ میں نچلی منزل آئی اور کچھ لوگوں کے حصہ میں اوپر کی منزل۔ جو لوگ نچلی منزل میں تھے وہ پانی کے لیے اوپر کی منزل والوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں اس سے تکلیف پہنچتی۔ الغرض نیچے والوں میں سے ایک شخص نے کلہاڑی لی اور وہ جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنے لگا۔ اوپر والے اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا تمہیں میری وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے اور میرے لیے بغیر پانی کے کوئی چارہ نہیں، لہذا میں اس سوراخ سے پانی لے لیا کروں گا تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ تو اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے سوراخ کرنے سے بعد رکھا تو اس سے بھی بچا لیا اور خود بھی اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن اگر اسے چھوڑ دیا تو انہوں نے اسے بھی ہلاک کر دیا اور خود بھی ہلاک ہو گئے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کرو اور غافلوں سے نہ ہو۔ یہ حکم پنجگانہ نمازوں کی فرصت سے پہلے کا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ نمازوں کی فرضیت کے بعد اس آیت کا عام حکم باقی رہ گیا۔ اگرچہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن اس میں تمام مسلمان داخل ہیں۔ اس آیت میں ذکر الہی سے متعلق چند آداب بیان ہوئے ہیں۔ ذکر الہی کی اصل یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو دل سے یاد کرے، یعنی اگر دل غافل ہے اور زبان چل رہی ہے تو اسے ذکر الہی نہیں کہیں گے، اور اللہ کو چپ کے یاد کرے تاکہ ریاکاری کا شبہ نہ ہو اور اخلاص کے زیادہ قریب ہو۔ اللہ کے حضور خوب گریہ وزاری کرے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ اللہ کا خوف اور اس کی خشیت دل پر طاری ہو کہ عمل کی زندگی میں تقصیر کی وجہ سے کہیں اللہ کی گرفت نہ ہو جائے۔ آواز اونچی نہ کرے، زبان دل کا ساتھ دے اور ذکر الہی صبح و شام جاری رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ یسألونک عن الانفال، وہ تجھ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دے غنیمتیں اللہ اور رسول کے لیے ہیں، سو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ یہ آیت نازل فرما کر مسلمانوں کو بتایا کہ میدان جنگ میں جو اموال غنیمت ہاتھ آئے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق ان میں تصرف کریں گے۔ ان اموال کو اللہ تعالیٰ نے نفل کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ نفل اضافی اور زائد چیز کو کہتے ہیں۔ گویا مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا اصل مقصد تو اللہ کی رضا اور جنت حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ملے گی۔ یہ اموال غنیمت اضافی چیزیں ہیں، اللہ نے بطور احسان انہیں تمہارے لیے حلال بنا دیا ہے، جبکہ پہلی امتوں کے لیے یہ اموال حرام تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان کے حصول کے لیے آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ آیت میں غنائم کا حکم بیان کرنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دینی اور اخلاقی تربیت کے پیش نظر تقوی، آپس میں الفت و محبت اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بھی نصیحت کی ہے
کیونکہ ایمان باللہ کا یہی تقاضا ہے۔ اور در پردہ انہیں یہ نصیحت بھی کی ہے کہ دور جاہلیت کے عادات و اطوار سے اب کلی طور پر دور ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اسلام مسلمانوں کے لیے دینی اور اخلاقی پستی کو گوارا نہیں کرتا۔ انما المؤمنون الذین، اصل مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیت پڑھی جائے تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بہت بخشش اور باعزت رزق ہے۔ ان آیات میں مومنوں کی چند علامات ذکر کر کے بتلایا گیا ہے کہ مومن ہونے کا دعویٰ وہی کر سکتے ہیں جن میں یہ علامات پائی جاتی ہوں۔ سر فہرست یہ ہے کہ جب ان کے تنازعات کے درمیان اللہ کا ذکر یا اس کا حکم آ جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور وہ اس کی نافرمانی کے تصرف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جب ان پر اللہ کے احکام بیان کیے جائیں تو وہ بصر و چشم اس کی اطاعت کرتے ہیں، جس سے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان ایک ایسی حالت پر نہیں رہتا، بلکہ اللہ کی فرما برداری سے اس میں اضافہ اور اس کی نافرمانی سے اس میں کمی واقع ہوتی رہتی ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ جس کام کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کے جملہ اسباب تو اختیار کرتے ہیں، مگر ان کا بھروسہ ان اسباب پر نہیں بلکہ اللہ پر ہی ہوتا ہے۔ اپنی پوری کوششوں کے بعد وہ اس کے انجام اور نتیجہ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ان کی چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ نماز کو اس کے پورے آداب اور حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور پانچویں علامت یہ ہے کہ اپنے اموال میں سے اللہ کے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ جن کے ایمانداروں میں سے یہ پانچ علامات پائی جاتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے پکے سچے مومن قرار دیا۔ ایسے ہی مومنوں کے لیے اللہ کے ہاں بلند درجات بھی ہوں گے، بخشش بھی اور عزت کی روزی بھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ بس تم جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ یہ سب جنتوں کے درمیان ہے اور سب سے عالی شان جنت ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اور اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم لوگ اہل کفر و شرک سے جنگ کرو یہاں تک کہ شرک کا خاتمہ ہو جائے، کافروں کی طرف سے مسلمانوں کی آزمائش کا دور ختم ہو جائے، اور ایک اللہ کی عبادت عام ہو جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اگر مشرکین کفر و معاصی سے ظاہری طور پر باز آ جائیں تو تم لوگ بھی جنگ کرنے سے رک جاؤ۔ ان کے باطنی اعمال کو اللہ جانتا ہے، وہی ان کا حساب کرے گا اور ان کے کیے کے مطابق انہیں بدلہ دے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن تَوَلُّوا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تمہارا دوست ہے، وہ اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے۔